بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں 8ویں مرحلے میں ہے، اور انشاءاللہ آج 5ویں فصل کا آغاز کریں گے۔ اچھا، اس مرحلے میں گفتگو ہماری واحد اور کثیر کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ وحدت کے عوارض اور خصوصیات میں سے ایک ہوویت اور حمل ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس 5ویں فصل میں مصنف فرماتے ہیں کہ کثرت کے عوارض میں سے غیریت ہے۔ اچھا، غیریت 2 قسموں پر مشتمل ہے، یا غیریت ذاتی ہے یا غیریت غیر ذاتی ہے۔ غیریت ذاتی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر جو کثیر ہیں، متعدد چیزیں ہیں، وہ بالذات ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ذاتاً وہ ایک دوسرے کو طرد کرتی ہیں۔ مثال، وجود اور عدم۔ اب یہ وجود اور عدم ذاتاً اس طریقے سے ہیں کہ ایک دوسرے کو طرد کرتے ہیں، دور پھینکتے ہیں۔ وجود عدم کو طرد کرتا ہے، دور پھینکتا ہے، اور عدم وجود کو دور پھینکتا ہے، یعنی دونوں ذاتاً اس طریقے سے ہیں کہ قابل جمع نہیں ہے۔ یہ ہو جائے گا غیریت ذاتی۔ پس غیریت ذاتی یعنی وہ چیزیں ذاتاً آپس میں تعاند رکھتی ہیں، تعاند اور اناد ہے ان کے اندر، یعنی ان کی ذات ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو طرد کرتے ہیں، دور پھینکتے ہیں، آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، جیسے وجود اور عدم کی مثال دی۔ اس کے مقابلے میں غیریت غیر ذاتی ہے۔ غیریت غیر ذاتی یعنی 2 چیزیں آپس میں متغایر ہیں، بیگانہ ہے، علیحدہ ہے، جدا جدا ہے، لیکن ان کا جو تغایر ہے اور ان کے اندر جو غیریت ہے، وہ تغایر امر خارجی کی وجہ سے ہے، یعنی ذاتاً یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو طرد کریں، ایک دوسرے کو دور پھینکیں، نہ، ذاتاً ان میں کوئی اناد نہیں ہے، لیکن ایک امر خارجی کی وجہ سے آپس میں جمع نہیں ہو پاتے۔ مثال، مرحوم علامہ یہاں پر مثال دیتے ہیں، مثلاً کوئلے کی سیاہی اور شکر کی شیرینی۔ خوب، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئلے کی سیاہی شکر کی شیرینی کے ساتھ مجتمع نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ غیریت ہے دونوں میں، لیکن ان دونوں کی غیریت ذاتی نہیں ہے، یعنی ذات سیاہی ذات شیرینی کے ساتھ اناد نہیں رکھتی۔ خود فقط سیاہی کو دیکھیں اور فقط خود شیرینی کو دیکھیں، یہ آپس میں مطاردہ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو طرد نہیں کرتے، دور نہیں پھینکتے، درست ہے۔ لیکن کوئلے کی سیاہی اور شکر کی شیرینی آپس میں جمع نہیں ہوتے امر خارجی کی وجہ سے، کیونکہ دونوں کے موضوع مختلف ہیں، لہٰذا یہ دونوں چیزیں آپس میں متغایر ہے، جدا ہے، جمع نہیں ہو پاتے۔
بس یہاں پر جو تغایر اور جدائی ہے وہ ذات سیاہی اور ذات شیرینی میں نہیں ہے، بلکہ یہ تغایر موضوعات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کوئلے کی سیاہی ہے، کیونکہ یہ شکر کی شیرینی ہے، وہ کوئلے کے اوپر ہے، یہ شکر کے ساتھ ہے، لہذا یہ آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ لیکن اگر 1 منٹ کے لیے ہم دونوں کے موضوعات سے قطع نظر کریں اور موضوعات سے غض نظر کریں تو سیاہی اور شیرینی قابل جمع ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک ایسا سیاہ خرما اور کھجور کہ جو سیاہ بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیرین بھی ہو، تو شیرینی اور سیاہی آپس میں ذاتاً متعارضہ اور طرد کرنا، ایک دوسرے کو دور پھینکنا ان کی ذات میں شامل نہیں ہے۔ خوب یہ ہو جائے گی غیریت غیر ذاتی۔ اچھا اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ الفصل الخامس فی الغیریت والتقابل، فرماتے ہیں 5ویں فصل غیریت اور تقابل کے بیان میں ہے۔ مرحوم علامہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ قد تقدم ان من عوارض الکثرت الغیریت، خود پہلے گزر چکا کہ عوارض کثرت میں سے غیریت ہے، درست ہے۔ کثرت کے لوازم اور عوارض میں سے ایک یہ ہے کہ غیریت ہو، یعنی دونوں میں تفاوت، غیریت یعنی جدائی، غیریت یعنی تفاوت، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں غیریت۔ وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ غَيْرِيَّةٍ ذَاتِيَّةٍ وَغَيْرِ ذَاتِيَّةٍ، یہ غیریت، یہ جو تفاوت ہے تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، یا غیریت ذاتی ہے یا غیریت غیر ذاتی ہے۔ والغیریت الذاتیۃ، غیریت ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ ہے کون المغایرت بین الشیء وغیرہ لذاتہ، یعنی ایک شے اور اس کے غیر کے درمیان جو مغایرت ہو وہ ذاتاً ہو، خود ان کی ذات کی وجہ سے ہو، بذات خود آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کو طرد کرتے ہیں، دور پھینکتے ہیں۔ کل مغایرت بین الوجود والعدم، جیسے وجود اور عدم کے درمیان مغایرت ہے۔ خوب ذاتاً وجود عدم کو دور کرتا ہے، عدم ذاتاً وجود کو دور کرتا ہے، آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ وَتُسَمَّى تَقَابُلًا، فرماتے ہیں کہ اس کو تقابل کہا جاتا ہے۔ تقابل وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر غیریت غیریت ذاتی ہو۔ والغیریت غیر الذاتیہ، غیریت غیر ذاتی وہ کیا ہے؟ ہے کون المغایرت لاسباب اخر غیر ذات الشیء، فرماتے ہیں یہ غیریت غیر ذاتی یعنی جو مغایرت اور جدائی ہے دوسرے اسباب کی وجہ سے ہو، ذات شے کے علاوہ بذات خود ان اشیاء کے درمیان مغایرت، اناد اور جدائی نہیں ہے، لیکن اسباب خارجی کی وجہ سے مغایرت ہو جاتی ہے۔ کافتراق الحلاوت والسواد فی السکر والفحم، جیسے حلاوت اور سواد کہ جو سکر اور فحم میں ہے، سکر یعنی شکر، اس کی حلاوت یعنی شیرینی، سواد یعنی فحم جیسے کوئلہ ہے، خوب کوئلے کی سیاہی۔ اب ان دونوں کے درمیان مغایرت ہے لیکن مغایرت غیر ذاتی ہے۔ وَتُسَمَّى خِلَافًا، اس کو خلاف یعنی وہی تخالف کہتے ہیں۔ خوب یہاں سے مرحوم علامہ بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں، تقابل کے اقسام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ خوب سب سے پہلے مرحوم علامہ یہاں پر تقابل کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقابل کی تعریف اس طریقے سے، تقابل یعنی 2 چیزیں
اس طریقے سے ہوں کہ ذاتن یعنی ان کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ محل واحد میں جہت واحدہ سے ایک ہی زمان میں جمع نہیں ہو سکتے ہوں۔ بس تقابل کے اندر 3 قیودات ہے۔ وہ 2 چیزیں ذاتاً ایسی ہیں کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی جہت کے لحاظ سے اور ایک ہی زمان میں قابل جمع نہ ہوں، آپس میں جمع نہ ہو سکتے ہوں، ان کو کہتے ہیں تقابل۔ اچھا، اگر ان قیودات میں سے کوئی بھی ایک قید اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ قابل جمع ہوں گے، یعنی ان میں تقابل نہیں ہوگا۔ تقابل کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں قیودات ہوں، یعنی محل واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ درست ہے؟ خب اگر 2 چیزیں 2 محل میں ہوں، 2 جگہوں پر ہوں تو وہاں پر قابل جمع ہے، وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ فرض کریں کہ ایک آپ کے پاس پرندہ ہے جس کا ایک پر سفید ہے اور ایک پر سیاہ ہے۔ خوب ہو سکتا ہے یہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ آقا ایک ہی مرغ ہے، جس ایک ہی مرغ کے اندر ایک پر سفید ہے ایک سیاہ ہے، خوب جمع تو ہو گئے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جمع ہونا نہیں ہے، یہ اجتماع عرفی ہے، دقت عقلی کے اعتبار سے یہ محل واحد نہیں ہے۔ محل واحد یعنی وہی پر جو سیاہ ہے وہی پر سفید ہو، یہ مراد ہے، یعنی جو جگہ سیاہ ہے عیناً وہی جگہ سفید ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پس متقابلان میں پہلی قید یہ ہے کہ محل واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ جو آپ کے سامنے کتاب کا کاغذ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سیاہ بھی ہے اور سفید ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ، محل واحد سے مراد یہ ہے کہ عیناً وہ جگہ جو سیاہ ہے وہی جگہ سفید ہو، یہ مراد ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ پس یہ قید اول کہ محل واحد میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ کہ دونوں جہت واحد کے اعتبار سے جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر 2 جہتیں ہوں تو قابل جمع ہے۔ مثال ابوت اور بنوت، انشاءاللہ ابھی ہم ذکر کریں گے کہ تقابل کی ایک قسم ابوت اور بنوت ہے، باپ ہونا اور بیٹا ہونا۔ خود جہت واحد کے اعتبار سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی بندہ جس کا بیٹا ہے اسی کا باپ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اصلا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جہت اگر مختلف ہو جائے تو ایک ہی مورد میں باپ اور بیٹا جمع ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک کا باپ ہو دوسرے کا بیٹا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہت واحدہ نہیں ہوگی، 2 جہتیں ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں متقابلان جہت واحدہ کے اعتبار سے، جس جہت سے باپ ہے، جس کا باپ ہے اسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جہت مختلف کر دیں پھر تقابل نہیں ہے۔ تیسری قید یہاں پر یہ ہے کہ زمان واحد میں، خب اگر زمان متعدد ہو جائے تو جمع ہو سکتے۔ فرض کریں کہ ایک پانی ہے، خب ایک زمانے میں ٹھنڈا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گرم ہو جاتا ہے، خب زمان مختلف ہو جائے تو جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی زمان میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ پس متقابلان کی تعریف میں ان 3 قیودات کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی 2 چیزیں جو محل واحد میں جہت واحد کے اعتبار سے زمان واحد میں قابل جمع نہیں ہے، جمع نہیں ہو سکتے، اس کو کہتے ہیں تقابل۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ تقابل کی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ تقابل میں ہمیشہ 2 طرف ہوں گے۔ خب وہ جو دونوں طرف ہیں 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو دونوں طرف امر وجودی ہے، یا ایک طرف امر وجودی ہے اور دوسرا طرف امر عدمی ہے، 2 حالتوں سے خالی نہیں۔ یا دونوں طرف امر وجودی ہے، یا ایک طرف امر وجودی ہوگا اور ایک طرف امر عدمی ہوگا۔
پھر ان دونوں طرفوں میں سے ہر ایک طرف کی دو دو قسمیں ہیں، مجموعاً 4 قسمیں بنیں گی۔ اچھا، یہاں پر ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے، بھائی آپ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ دونوں طرف یا امر وجودی ہوں گے یا ایک امر وجودی ہوگا اور ایک امر عدمی؟ خوب تیسری صورت بھی ممکن ہے کہ دونوں طرف امر عدمی ہو، اس کو کیوں نہیں ذکر کرتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر دونوں طرف امر عدمی ہو تو وہاں پر تقابل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں طرف عدم ہے تو ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ضدیت نہیں ہے۔ دونوں طرف اگر امر عدمی ہو تو ان کا آپس میں مطاردہ نہیں ہے، ان میں تقابل نہیں ہے، آپس میں ضدیت نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ سفیدی اور سیاہی، وجود سفیدی اور وجود سیاہی میں تقابل ہے، لیکن عدم سفیدی اور عدم سیاہی، یعنی سفیدی کا نہ ہونا سیاہی کا نہ ہونا، آیا ان کے درمیان کوئی تقابل ہے؟ نہ، ہو سکتا ہے دونوں جمع ہو جائیں۔ مثلا جب پروردگار عالم نے کائنات کو نہیں بنایا تھا، نہ سفیدی تھی نہ سیاہی تھی نہ کوئی اور چیز تھی، سب کے سب عدم تھے، اور وہ سارے کے سارے معدومات جمع بھی تھے۔ خوب اس میں کیا حرج ہے؟ لہذا دونوں طرف اگر امر عدمی ہو تو وہاں پر تقابل اصلاً ہوگا ہی نہیں۔ لہذا ہم نے کہا کہ تقابل کی 2 صورتیں، یا دونوں امر وجودی ہیں یا دونوں امر وجودی نہیں ہے، ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے۔ اچھا، اگر دونوں طرف امر وجودی ہوں تو اس کی 2 صورتیں، یا تو ایک امر وجودی کا سمجھنا دوسرے امر وجودی پر موقوف ہے، یا ایک امر وجودی کا سمجھنا دوسرے امر وجودی پر موقوف نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، زید کہ جو ابوت سے متصف ہونا چاہتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ زید باپ ہے، اس ابوت سے کب متصف ہوگا؟ خب زید باپ تبھی بنے گا جب اس کا بیٹا ہو، جب اس کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو تو آپ زید کو پدر نہیں کہہ سکتے، باپ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر ابوت اور بنوت میں تقابل ہے، اور ابوت اور بنوت دونوں امر وجودی ہیں۔ ابن امر وجودی ہے، ابن امر وجودی ہے۔ یہ ابوت اور بنوت دونوں امر وجودی ہیں، لیکن ایسے امر وجودی ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اگر اب ہوگا تو ابن ہوگا، اگر ابن ہوگا تو اب ہوگا۔ تعقل، ایک کا تعقل اور سمجھنا دوسرے کے تعقل اور سمجھنے پر موقوف ہے۔ دوسری مثال، آپ فرض کریں اوپر اور نیچے ہونا۔ خوب، آپ اس وقت تک مفہوم اوپر کو تصور نہیں کر سکتے جب تک کسی شے کے اوپر نہ ہو، یعنی اوپر کے نیچے جب تک نیچے نہ ہو تب تک اوپر اوپر نہیں ہوگا۔ فوق اور تحت اسی طریقے سے، حتماً فوق کسی نیچے کا فوق ہوگا اور تحت حتماً کسی فوق کا تحت ہوگا۔ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ ہر وہ تقابل جہاں پر تقابل 2 امر وجودیوں میں ہو، دونوں امر وجودی ہیں اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، تو ایسے تقابل کو کہتے ہیں تقابل تضایف۔ ان دونوں کو کہیں گے متضاعفان، متضاعفان، اور ان کے درمیان جو تقابل ہے اس کو کہا جائے گا تضایف۔ بس پہلی صورت یہ ہوئی کہ تقابل 2 امر وجودی کے مابین ہے، لیکن ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اچھا، دوسری صورت، تقابل 2 امر وجودی کے درمیان ہے لیکن دونوں مستقل ہیں، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ مثال، سیاہی اور سفیدی۔ خوب ممکن ہے کہ ایک بندہ سیاہی کو تصور کرے، سفیدی کو تصور ہی نہ کرے۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ رنگ دیکھا ہے اور رنگ فقط اس نے کالا دیکھا ہے،
خوب ابھی تک اس کو سفید کا پتہ ہی نہیں ہے، خوب کالا دیکھے گا تو فوراً اس کے ذہن میں اس کالے کا تصور آئے گا، کالے کو سمجھے گا۔ بے شک سفید کا اصلاً خیال ہی نہ کرے پھر بھی کالے کو تصور کر سکتا ہے۔ بس دونوں امر وجودی ہیں، سیاہی اور سفیدی، لیکن ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ جہاں پر تقابل ایسے دو امر وجودی کے درمیان ہو کہ جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو تو ایسے تقابل کو کہتے ہیں تقابل تضاد۔ اچھا، یہ دو قسمیں ہو گئے، ایک تضایف اور ایک تضاد۔ آ جائیں دوسری صورت کی طرف، ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی، اس کی بھی دو قسمیں۔ یا تو وہ وجود اور عدم اس کا قابل ایک ہی موضوع ہے، یعنی ایک ہی موضوع ایسا ہے جو اس وجود کو بھی قبول کرتا ہے اور عدم کو بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو دو امر ہیں کہ ان میں سے ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے، تو عدم ایک ایسے موضوع میں ہو کہ جس موضوع کے اندر شأنیت ہو اس وجود کی، پھر وہ امر وجودی نہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے عدم ملکہ۔ مثال دوں پہلے، مثلا آپ کہتے عالم اور جاہل، خوب عالم اور جاہل میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، ایک امر وجودی ہے علم اور دوسرا امر عدمی ہے جہل، لیکن یہ امر عدمی ایک ایسے موضوع میں ہو کہ جس کے اندر شأنیت اور صلاحیت ہو امر وجودی کی، وہاں پر یہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہوگا۔ مثلا دیوار کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر شأنیت نہیں ہے علم کی۔ انسان کو جاہل کہہ سکتے ہیں اگر اس کے پاس علم نہ ہو کیونکہ اس کے موضوع میں شأنیت ہے علم کی۔ لہذا تقابل ملکہ اور عدم ملکہ وہاں پر ہوگا جہاں پر ایک امر وجودی ہے اور دوسرا امر عدمی، لیکن امر عدمی ایسے موضوع میں ہو کہ جس موضوع میں اس امر وجودی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسے تقابل کو کہتے ہیں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ۔ یہ تین قسمیں ہو گئے۔ آ جائیں چوتھی قسم کے پاس۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ ایک امر وجودی اور ایک امر عدمی، لیکن وہ امر عدمی اسی وجود کا عدم ہو، یعنی اسی امر وجود پر آپ سلب کو لے کر آئے، انسان لا انسان، حجر لا حجر۔ خب ایسے تقابل کو کہتے ہیں تقابل تناقض۔ پس مجموعاً تقابل کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ چار قسمیں ہوئیں، یا دونوں امر وجودی ہیں یا ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے۔ اگر دونوں امر وجودی ہوں تو یا تو ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے۔ اگر موقوف ہے تو تضایف، اگر موقوف نہیں ہے تو ضدین۔ اور اگر ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے تو عدم یا تو ایسے مورد میں کہ جس میں وجود کی شأنیت ہے یا ایسے نہیں ہے۔ اگر ایسے مورد میں ہو کہ جس میں وجود کی شأنیت ہو لیکن پھر بھی عدم موجود ہو وہاں پر، اس کو کہیں گے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، وَإِلَّا تقابل تناقض ہوگا۔ دیکھیں عبارت کو کہ یہاں پر اجمالی بیان کیا تقابل کا، انشاءاللہ پھر بعد والی فصلوں میں ہر ایک فصل کے اندر مفصل طریقے سے ایک ایک تقابل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چھٹی فصل تضایف کے بارے میں، ساتویں فصل تضاد کے بارے میں، آٹھویں فصل تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کے بارے میں، نویں فصل تقابل تناقض کے بارے میں، اور پھر 10ویں فصل واحد اور کثیر کے مابین کون سا تقابل ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ لہذا ابھی اجمالاً سنیں، باقی تفصیلی گفتگو ہر ایک کے بارے میں ہر ایک فصل میں کریں گے۔ وَيَنْقَسِمُ التَّقَابُلُ، فرماتے ہیں کہ تقابل تقسیم ہوتا ہے کہ ایک سطر پوری بریکٹ ہے۔ وَيَنْقَسِمُ التَّقَابُلُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، تقابل تقسیم ہوتا ہے چار قسموں کی جانب۔ اچھا تقابل کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَيْرِيَّةُ الذَّاتِيَّةُ، تقابل یعنی وہی غیریت ذاتی۔ وَقَدْ عَرَّفُوهُ، اور تقابل کی تعریف یوں کی گئی ہے، بِامْتِنَاءِ اجتماع شیئین فی محل واحد من جہت واحدۃ فی زمان واحد۔ اگر تقابل یعنی دو چیزوں کا جمع ہونا محال ہو
ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جہت میں اور ایک ہی زمان میں، کہ وضاحت کر چکا ہوں۔ وَيَنْقَسِمُ التَّقَابُلُ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کیوں حصر عقلی ذکر کرتے ہیں، وجہ ضبط ذکر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ الْمُتَقَابِلَيْنَ، کیونکہ جو دونوں متقابلین ہیں، اما ان یکونا وجودیین اولا، وہ جو متقابلین ہیں یا دونوں امر وجودی ہیں یا دونوں امر وجودی نہیں ہے، یعنی ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے۔ وَعَلَى الْأَوَّلِ، اگر متقابلین دونوں امر وجودی ہوں تو اس کی 2 صورت ہے، اما ان یکون کل منہما معقولا بالقیاس الی الآخر، یا تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی بنسبت قابل تعقل ہوگا، یعنی اگر ایک سمجھ میں آئے گا تو دوسرا سمجھ میں آئے گا، کل علو و سفل، جیسے اوپر ہونا اور نیچے ہونا، فہما متضاعفان، تو ایسے متقابلین کو متضاعفان کہیں گے، اور ان کے درمیان جو تقابل ہے اس کو کہیں گے تقابل تضاعف۔ والتقابل، اور جو تقابل ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تقابل تضاعف ہوگا۔ اولا، اولا ادھر اوپر عطف ہے، اما ان یکون کل منہما معقولا بالقیاس الی الآخر اولا، ایسے عبارت، یہاں تو دونوں میں سے ہر ایک ایسے نہیں ہے کہ دوسرے کی بنسبت قابل فہم ہو، اولا یکونا کذالک، یا اس طریقے سے نہیں ہے، یعنی ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ کالسواد والبیاض، جیسے سیاہی اور سفیدی، فہما متضادان، ان کو متضادان کہیں گے، اور تقابل کو تقابل تضاد کہا جائے گا۔ وَعَلَى الثَّانِي، وَعَلَى الثَّانِي بالکل اوپر والے کے ساتھ مربوط ہے، یعنی فَإِنَّ الْمُتَقَابِلَيْنِ إِمَّا أَن يَكُونَا وُجُودِيَّيْنِ أَوْلَا، وہاں پر جو کہا نا اولا، یہ یا دونوں امر وجودی ہیں یا دونوں امر وجودی نہیں ہے، دونوں امر وجودی نہیں ہے یہ مراد ہے۔ وَعَلَى الثَّانِي سے مراد اوپر والا اولا ہے، یا دونوں امر وجودی نہیں ہے، بلکہ یکون احدہما وجودیا والآخر عدمیا، بلکہ ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے۔ اچھا، آپ سوال کریں کہ بھائی تیسری صورت بھی تو ممکن ہے، دونوں امر عدمی ہوں۔ فرماتے ہیں اگر دونوں امر عدمی ہوں تو ان میں تقابل نہیں ہے، اذ لا تقابل بین عدمیین، کیونکہ اگر دونوں امر عدمی ہوں تو ان کے درمیان تقابل نہیں ہے، وہ تو قابل جمع ہے۔ وحینئذ یعنی جب ایک امر وجودی ہو اور دوسرا امر عدمی ہو، وحینئذ یعنی ایک امر وجودی ہو اور دوسرا امر عدمی ہو، اما ان یکون ہناک موضوع قابل لکل منہما، یا تو ہمارے سامنے ایک ایسا موضوع ہے جو دونوں کو قبول کرتا ہے، جیسے کل اما والبصر، ویسمى تقابلہما تقابل الملکۃ عدم والملکہ، خوب ان کو کہا جائے گا کہ ان کے درمیان تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ وَإِمَّا أَن لَا يَكُونَ كَذَلِكَ، یعنی اما ان یکون ہناک موضوع قابل لکل منہما، یا تو ہمارے سامنے ایک ایسا موضوع ہے جو دونوں کو قبول کرتا ہے، دونوں کو قبول کرتا ہے یعنی متناوباً ایک دوسرے کے پیچھے، نہ کہ ایک ہی وقت دونوں کو قبول کرتا ہے، کہ جس کی میں نے توضیح یہ دی کہ یعنی وہ عدم ایک ایسے موضوع کے اندر ہے کہ جس میں وجود کی شأنیت ہو لیکن وجود نہ ہو، اور عدم ہو تو وہاں پر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہوگا۔ وَإِمَّا أَن لَا يَكُونَ كَذَلِكَ، یا تو ہمارے پاس ایک ایسا موضوع نہیں ہے جو دونوں کو قبول کرے، دونوں کو قبول کرے یعنی نہ کہ ایک وقت میں ایک دوسرے کے پیچھے کی بات کر رہے ہیں آپ، کالنفی والاسبات، جیسے نفی اور اسبات، وَيُسَمَّيَانِ مُتَنَاقِضَيْنِ، ان کو متناقضین کہا جائے گا، اور دونوں کا تقابل تقابل تناقض کہلائے گا۔ کذا کرروا، علامہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے وجہ ضبط کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ خوب علامہ کیوں کہہ رہے ہیں کذا کرروا؟
اس لیے کہ ظاہراً مرحوم علامہ اس وجہ ضبط پر راضی نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اس طریقے سے ذکر ہوا ہے تو انہوں نے بھی ایسے ذکر کیا ہے کہ خوب یہاں پر بھی اور باتیں ہیں کہ ایڈریس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو استاد امینی نجات کے تعلیق پر آپ دیکھیں، دوسرے علماء نے خصوصاً ملا صدرہ نے وجہ ضبط دوسرے طریقے سے ذکر کیا۔ خوب آخری نقطہ فرماتے ہیں وَمِنْ احکام مطلق التقابل، اگر مطلق تقابل کے احکامات میں سے یہ حکم ہے، چاہے وہ تقابل کوئی بھی ہو، کہ بھئی تقابل ہمیشہ دو طرفوں میں ہوگا، انہو یتحقق بین طرفین، تقابل دو طرفوں میں ہوتا ہے، کیونکہ لأنہو نوع نسبت بین المتقابلین، اس لیے کہ تقابل ایک طرح کی نسبت ہے متقابلین کے مابین، والنسبت تتحقق بین طرفین، اور نسبت ہمیشہ دو طرفوں کے درمیان ہوتی ہے، لہذا تقابل جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر دو طرف ہونے چاہیے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے فصل پنجم تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔